مکرر شلہ بیان حضرت علامہ مولانا مزمل حسین کھیچی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو معطر فرمائیں تو استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور دا نعوے دونوں ہاتھ اونچیاں کر کے نعرے دا جواب دینا چاہیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل عزت احترام معزز محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، اج دی پاکیزہ محفل سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے عنوان نال آپ لوگوں نے اہتمام فرمایا. اللہ کریم انہوں اپنی بارگاہ قبول فرما دے. حضرات اکرامی، ایک حدیث شریف میرے ذہن کے اندر آ رہی سے جب میں بیٹھا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کرے بھی تو اللہ اس کا قبول نہیں فرماتا. یہ حدیث میرے ذہن کے اندر کیوں آ رہی سی؟ میں سٹیج تے بیٹھا، عزت والی کرسی تے بیٹھا، بابر صاحب نے چیرت سنت رسول ہے، ساتھ سنت امامہ ہے. دیگر کہ بابر صاحب کے شاگرد نے الحمدللہ میں درس نظامی فاضل ہاں، میرے کو جگہ نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود میرے گھر کے اندر 100 تو 125 بچی قرآن مجید پڑھ رہی ہے، جنہ کے اندر ترجمہ تفسیر دی بھی کلاس ہے. جتھے میں رہ رہا الحمدللہ میں اتھے مدرسہ بچیاں دا بنایا ہے، اتھے بھی سلسلہ جاری ہے. یہ ساری چیز دسن دا مقصد ہے کہ یہ فیض ہے ایک اللہ والے دی دعا دا. ہاں جی، سارے بزرگ سن دستے سن قبلہ بج رحمت اللہ علیہ کہ آستانہ علیہ راوی ریان شریف سرکار میاں صاحب نے دعا فرمائی سی کہ تو بج گئے سن ہوتے، اور سرکار میاں صاحب آپ دے مرشد نے، سرکار ظفر باز محمد سیفی صاحب انہاں دے مرشد نے. ابا جی فرماتے ہوندے سن کہ انہاں دے لفظ سن، یعنی ابا جی فرماتے سن کہ فجر پڑھی، فجر تو بعد اے ابا دے لفظ ہوندے سن کہ سلام پھیریا نا، انج پھیریا تے میرے دل میں نو آکھیا کہ منظور سینا اے بندے ٹھیک بیٹھے نے، تو ٹھیک نہیں. یعنی چودھری بن کے گئے سن نا، داڑھی شاڑھی مڈی ہوئی. فجر تو بعد حضرت صاحب فرمایا سرکار میاں صاحب پہ کس طرح کو سوال ہوئے، ابا جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے سن. میرا سوال ہے، کی سوال ہے؟ ساڈے پیٹ دے اندر امام بس اسی ٹر گیا جی، دعا مانگو سانو اللہ علم دین دے وے، گھر گھر بچیاں پڑھن. پینا فرمایا کہ انہوں پہلے تانوں ٹھیک نہ کریں. ابا جی فرماتے سن کہ انہوں نے نیچے کر کے جس طرح بزرگاں دا طریقہ 3 بار اللہ
اللہ 3 بار اور اتھے دعا مانگی کی سی لاہور دے اندر ٹھیک ہے جی بابر صاحب اے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باؤ لال ہوئن باویں کڑ کڑ اور جیڑا کسی دے فیض نال جنوں کو مقام ملتا ہے نا وہ در برکت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور اتھے دعا مانگی گئی اور الحمدللہ پھر تسی دیکھیا کہ اتھے مدرسہ بنیا بچیاں دا اور قاری اسحاق صاحب تشریف لے کے آئے اس مدرسہ دے اندر بچیاں دا سب تو پہلے جس بچی نے حفظ کیتا سی الحمدللہ میری سسٹر ہے یعنی وہ دعا دیکھ لانے لے کے ہوتے وہ میں 7ویں کلاس سے پڑھتا سی قبلہ قاری مرید صاحب تشریف لے کے آئے میں نکا دے بال ابا جی فرمان لگے کی کر دے سکول پڑھتا ہے انہوں نے فرمایا میں دے چھٹ ابا جی نے فرمایا تسی کی کرو گے انہوں نے فرمایا میں نے قرآن پڑھاواں گا تو کہنے کا مقصد ہے وے کہ ان پتہ نہیں وہ اصل مطلب تسی نہ غلط لے جاندے ہو میں جڑے اللہ دے بندے ہوتے ہیں نا میرے جڑے استاد صاحب نا کہ بلا امام مرادین علامہ سید احمد صاحب اسد رحمۃ اللہ علیہ آپ ہر ہفتے آستانہ عالیہ راوی راشد جاندے سن اللہ کہ آپ مرید تے قبلہ حضرت صاحب دے سن کی اثر تے وہ لوگ جو گلا کرتے ہیں فرمایا پوچھا گیا بھی اتنے جان دا فرمایا وہ اللہ والے نے وہ اللہ کرتے ہیں اس واسطے لوگوں بندے اندر اللہ دے ولی موقع نے اے گل نہیں ہے زندہ کرامت آئے نہیں بیٹھی تسی سارے نو جانتے اس بندے نو اب بابر نو بندہ بدلنا سوچی گل ایک عادت نہیں کسی دی چھڑائی جانتی تے پورا بندہ ہی بدل چھڑا اس واسطے اللہ والے نال محبت کریا کرو اللہ والے نال پیار کریا کرو اے اگر دعا دے چھڑن تے زندگی بدل جاندی جی الحمدللہ الحمدللہ اسی تو ویکھ لیا نا نالے کھچی برادری میں گزارش کراں گا کہ اسی ویکھ لیا دنیا اور دین اللہ دی عزت دی قسم ہے لوگوں جتنی عزت جتنی ٹور آندے ہو نا اپنی بولی ہے ٹور ٹپا جتنا ٹور ٹپا محمد عربی دی غلامی دی اندر ہے دنیا میں کسے شوق وہ کتے بولا دنیا جان آ جائی رہا ہے پورے پنجاب میں جانا خطابات واسطے وینا میں کہ یار اسی چک جمرے دلال ایک پہلے کھچیاں ہوندہ نام ہے اتھ تک بندہ ہوندہ نام لیاقت وہ میں نے ملا سو کون کھچیاں انہوں نے جملہ بولیا میں ایمان تائی نہ وہ لفظ بول سا جدے اس بولے وہ فکر پدا کھچیاں تا دین نل کی طرح ہے استغفر اللہ یعنی یہ تو اڈا تارا میں کہ انسان کا پتر بانا انشاءاللہ آنے لے کھچیاں دیا ساریاں نسلہ امام الانبیاء دے دین دے آنے ہونے گے انشاءاللہ انشاءاللہ دعا لڑی ہے علاقے دے اندر انشاءاللہ میرا فوکس یہ تھے میں اتھے بنا لیا چونکہ پیسے والے بندے نے میں کہا بھی دیکھو پہلے میں تو اڈے تھے بنایا تو انہوں تھے لوڑ ہے بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے ایجی دے مال چاہتا ہے فیس بک تو بیٹھے ہوتے ہیں کیا دیکھو آئے ماما شریف اور کر جا کے ماں باپ دے ہاتھ چمدے نے اوہ ماں باپ کو کتھا کر دے نے اے ان ہاتھ پہ چمدے نے گل وچ ہے گل نہیں ہوئے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر اے وچ گل ہے حضرت گرامی چونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے نماز ظہر تقریباً 1:30 بجے ہوئی لیکن تاخیر نہ ہوئی ہے محفل لیٹ شروع ہوئی ہے اور عشاء کے بعد میں ایک جگہ سانگلہ بھی خطاب کرنا ہے یہ میزبان میں نے تو نانکے نے میرے میں کر جا کہ معافی منگی میں کہ میں نکل جانا تو تسی رسیا ہے نا میرے او جی حضور دی گل کری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگو دنیا کے حضور دا ملاد ملا کے بیٹھے ہو حضور دے آن دی خوشی تے ایڈا سونا پروگرام کیتا جائے خوشی منا رہے ہو حضور دے آن دی دنیا کے اندر بادشاہوں دے گھر بھی پتر ہوئے وزیران دے گھر بھی پتر ہوئے
مشیراں دے گھر بھی پتر ہوئے تے سرداراں دے نمبرداراں دے گھر بھی پتر ہوئے، لیکن کسے دے پتر دی خوشی 14 دن بھی نہیں منائی گئی۔ پوری کائنات کے اندر اکو آمنہ دا لال ہے کہ 1400 سال گزر گئے میں ہر واری پہلے نالوں زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نو اللہ نے انہی شانہ دیتیاں نے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گل کوئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے حضور دے شان بیان نہیں ہو سکتے۔ ایڈا مقام ہے میرے تیرے نبی دا کہ رب نے نبیاں کو وعدہ لیا ہے۔ قرآن کے وچ لفظ جے جنہیں میں بیان کر رہا ہوں، ہر نبی نے وعدہ کیتا ہے آن تو پہلا کہ ہر نبی آیا ہے اور اس نے اپنی امت کو سامنے بٹھا کے تیرے تے میرے نبی دیا شانہ بیان کی دیا نے۔ کمال نہیں ہوگی؟ اے مجمع بیٹھا ہے بیان کرنے والے حضرت صاحب نے، میں بیان کر رہا ہوں، اندازہ کر بھی اللہ دے نبی اپنی امتوں کو بٹھان اور شان بیان کرنے امام الانبیاء دا۔ بلکہ میں بیان کر دینا، یہ 28ویں پارے میں سورۃ الصف ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کٹھیاں کر کے نہ حضور دی شانہ بیان کی ہیں، حضور دا مقام بیان کیتا ہے۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت دے سامنے بیان کیتا سی نا، اللہ دے قرآن نے انہوں محفوظ کیتا ہے۔ سبحان اللہ کو قرآن پڑھی واہ واہ ٹائم ہو گیا ہے تو اڈی واری نہیں آئی۔ سبحان اللہ کھاوان دے اچھی آنکھوں نا اور اچھی آنکھوں۔ سبحان اللہ امان ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ تو نام ہی آکھیا تے اللہ پاک ہے، تیرے آکھن دا تینوں فائدہ ہوئے گا، رب تینوں گناہوں تو پاک کر چھڑے گا۔ تو اچھی آواز رکھو امام الانبیاء غلام اللہ اللہ پیش کرنا فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ سچی کہو مجھے آواز سبحان اللہ کو بسم اللہ
مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. حضور دی عظمت حضور دی شان بیان کی تھی امت سامنے. حضرات توجہ, جدو بھرے مجمع کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خود نبی نے سارے نبی دی شان بیان کی تھی, ایک عیسائی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. عیسائی نے کہا یا نبی اللہ, جتنی شان تسی بیان کر رہے ہو وہ تواڈے تو بھی آگا ہے. سبحان اللہ کہہ دے یار, مسکرا رہے ہیں سونا لگ رہے ہیں, لیکن سبحان اللہ بھی آکھے گا تو بہتا سونا لگے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا امتی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہتا ہے کہ جتنی شان تسی بیان کر رہے ہو وہ تواڈے تو بھی آگا ہے. کیوں مزاج ہے نا, ہر شگرد آندہ ہے میرے استاد والا کوئی نہیں, ہر مرید آندہ ہے میرے پیر تو والا کوئی نہیں, انجے ہی ہر امتی آندہ ہے میرے نبی تو والا کوئی نہیں. ایک اور دوجہ اس بندے نے اپنی اکھاں نال دیکھیا سی کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے ہوئے بندے نو زندہ کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام وہ مریض جنہا ڈاکٹر لا علاج آندھے, عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے نو مریض ٹھیک ہو جاندہ ہے. اور یہ ہمارے قرآن میں بیانی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. انشاءاللہ انہوں نے اپنی اکھاں نہ دیکھیا سی, انہوں نے کہا یا نبی اللہ تسی ایڈیاں شاناں نے ہو مرے ہوئے بندے نو زندہ کر دے ہو, غیب دیاں خبراں دیندے ہو, جتنی شان تسی بیان کر رہے ہو کیا وہ تواڈے تو بھی اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا ہے ٹھنڈ پہ جائے گی تینوں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ ان دی گل کرنا ہے کہ میں اللہ کہ وہ اللہ ہے. فرمایا ایڈیاں شاناں والا نبی ہے, ایڈے مقام والا ہے رب دی بارگاہ دے اندر, او دا اے مقام تے شرف تے عزت ہے کہ اے میرے پیر, اگر تیرے نبی عیسیٰ نو اس نبی دی نالین شریف نالین مبارک اگر میں نو دا تسمہ پڑھنا ہو جائے تو میرے واسطے بڑی بڑی سعادت ہے, بڑا میرے واسطے شرف ہوئے گا. تے کجا کے تو آنا ہے کہ وہ اللہ ہے کہ میں آنا جیڑیاں عظمتاں ساری 1,24,000 نبی آئے نے, سارے دے شانہ کٹھیاں کرتے امام الانبیاء دے درواز ہوتے ہیں. سبحان اللہ اچھی آکھو. بلکہ محترم بھائی نقابت جنہیں کہا جیسے کی نام ہے پڑھا دے نے کی پڑھا دے نے باشا میں نے گفتگو تو لگ رہا ہے کہ بندہ پڑھا لکھا ہے. بابر صاحب اور دیگر لوگ جنہیں تھے دے ہو نقابت دی لوڑ ہوئے تے اس بندے نو صدیہ کرو, جڑے ہوندے ہیں نا دیہڑی دار طبقہ, میں بہت خلاف آئندہ تھا. ہاں جی ساڈے سنیاں سے بڑیاں بیماریاں آ گیا جی, اسی کی کریے, اسی گل کریے تھے اوہ جی انہاں گل کر دیتے, ساڈا مذہب آ گیا ٹوماں دے تھی. ہاں یعنی کمال ہوگی اہل سنت, یہ امام سیوطی کی در منصور میں موجود ہے. صحابہ نے جب پوچھا نا کہ قیامت تک تیرے چہرے کنے چمکن گے, امام الانبیاء نے فرمایا کل قیامت تک تیرے چہرے چمکن گے اہل سنت والجماعت. تینوں پتہ ہی نہیں مذہب دا, تینوں عقیدہ تیرا نتیبے محفل دے رہے ہیں, جنہوں ککھ پتہ نہیں وہ اہل سنت عقیدہ بیان کر رہے ہیں. نات خان تینوں عقیدہ دے رہے ہیں. خدا را سنیوں ایک کم نہ کرو, تو اڈا پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے. پھر سامنے آگا کی وجہ ہے جی, میں کہتی آخی ادو اور آکو نہیں ہوتا ہی تو ہی جاندے پہنے. انہوں نے مولوی نے کوئی جملہ بولیا, یقین من انہیں ہلا کے رکھا, انہوں نے کہا میرا مذہب کدی ختم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انہوں نے کہا میرے مذہب دے ترجمان علماء نے. تو ساڑھے نتیبے میں ان نمائے کام نکلا جی محفل نات. محفل نات دا مطلب کہ عالم سمجھے کی اس قوم دا حل ہوئے گا. میں الحمدللہ ریکارڈ ہے, میں ہوتے اپنے مسجد تے آج تک داڑھی بننا بندہ سیج نہیں ہوتا, نہ نقاب دے اندر نہ نات دے اندر نہ کسی اے لوگ نہیں موجود کہ کوئی سونی تلاوت کی کاری صاحب نے
दिल खुश हो गया। ऐसे लोगों को बुलाया करो, ऐसे वो एक शेर पढ़े सन आदम चिश्ती दा, उन अपने रंग च पढ़िया है, मैं उन्हें पढ़ा दरा सुभान अल्लाह, उच्ची आवाज़ में सुभान अल्लाह। इमाम उलमा ने ओ गुलामो हुजूर दी अज़मत ने शान फरमाया, तू मेरा महबूब बोलो सुभान अल्लाह। मिल के खोजे हो हाथ विच फुल्लां दे रखे
نبی نو عقل تے تولنا شروع کر دیتا ہے کہندا عقل نہیں مانتی میں کہدا علاج کرا سبحان اللہ تسی اچھی آکھو کاکا برکت اللہ ویکھے نا جی سنی گل کرتے ہیں عقل بلا مندی او تیری عقل نبی ہوتا ہے معجزہ ہوتا ہی ہو جڑا عقل چاہیے امام الانبیاء نے عقل خدا نے اینی دیتی توجہ ایتھے میں گل سنانا سیفی صاحب ٹائم دو ٹائم تھوڑا بھی سبحان اللہ اچھی کر چلے ٹائم بہت ہو گیا یار ایک گل سنو بھائی ختم دنائی میرے نبی علیہ السلام دی دنائی سنو نبی علیہ السلام دی عمر مبارک ہے 35 سال اعلان نبوت نہیں ہے اللہ دا گھر بنیا کعبۃ اللہ قریش مکہ نے تعمیر کیتا وہ جدوں حجر اسود فٹ کرن دی واری آئی نا حجر اسود دیوار کعبہ دے اندر ایک بڑی عزت والا کم سی بڑا شرف والا کم سی وہ ہر سردار نے کیا میں کرنا ہے سمجھ رہے ہو ہر سردار نے کیا ہے ہر قبیلے دے سردار صاحب نمبردار ہر بندے نے کیا ہے کم میں کرنا ہے ٹھیک ہے ہن جویں سولنگ لگا تے دال آ کے پھٹی اپنی بھی میں کروایا لیکن ایک قوم دا بندہ کی کرے اس قوم نو اٹا لا کے انہاں ووٹ لے لینا اے نہیں پتا کہ پاکستان لوٹ کے کھا گئے نے چار اٹا لا ہوتا ہے قوم نو آکر ووٹ دے ووٹ کی قدر بھی پوچھنا ہے تو امام عالی مقام سے پوچھو ہاں جی اور میں سب کچھ قربان کر داں گا کسی زانی شرابی فاسق و فاجر یہ بیت ہی ووٹ تھا نہیں دا لیکن قوم دا مزاج ہے نا وہ حجر اسود کو فٹ کرن لگے تھے ہر سردار کہندا جی میں فٹ کرنا سیرت کی کتابہ چاہتا ہے کہ تلوارہ کٹ لیاں لڑائی کی نوبت آگئی جنگ و جدال دی وہ ایک وڈیرا بندہ سی بابا انہوں نے کہا یار لڑو نا انج کرو جیڑا بندہ صبح سب تو پہلے تو حرم وچ ملے نا وہ جو فیصلہ کرے انہاں من لیا جائے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ صبح جدو آئے نا انہوں نے کہا حرم دے اندر جناب محمد نبی تشریف فرما لے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور احباب آپ جانتے ہیں میرے نبی کی صداقت میرے نبی کی امانت زمانہ جاہلیت میں بھی صادق اور امین کے لقب سے اگر کوئی مکے میں مشہور تھے جناب محمد نبی تھے انہوں نے جب دیکھا حضور نو انہوں نے کہا جی بلے بلے انہوں نے کہا فیصلہ قبول ہی قبول ہے جو کرے اور میرے نبی پاک کا فیصلہ سنا حضور نے فرمایا بھی چادر بچھا چادر بچھا فرمایا حجر اسود لے آؤ پتھر اوتے اوتے رکھ دیتا فرمایا بھی سارے قبیلیاں دے سردار کے آ گیا سارے اگے آ گیا فرمایا سارے اس کپڑے کی نکراں پھڑو اور انہیں چک لو نہیں سمجھے ہو سارے راضی ہو گئے جدوں وہ چک کیوں نہ تھے لیاندا نا جی تے فٹ کرنا سی سونے مصطفیٰ نے چوکے وچ فٹ کر دیا لڑائی تو ہی چکا چھٹا تے جو ہونا جنوں فٹ کرنا چاہیے سی انہاں سونے ہاتھاں نال فٹ بھی کر دیا بڑیاں عظمتاں نے بڑیاں شاناں نبی علیہ السلام دیاں لوگوں میں آخر دے اندر پھر میں ہی رونا میرے کو کل میرے شاگرد تو بیٹھے سن میرا ایک تو یہ میں نہ سنیوں اپنا پیسہ علم سے ہمارا مقابلہ قوالوں کے ساتھ نہیں ہے نعت خانوں کے ساتھ میں نہیں ہے ہمارا مقابلہ علم والوں کے ساتھ ہے اور انہاں بد مذہب جڑے لوگ ہیں انہاں مدرسے دیکھو 5,000 اتنے تعداد ہے سادہ دیکھو 200-250 اور وہ بھی کہندے جی درس نہیں چلن دیا کیوں قوم دا سارا پیسہ تے لگ رہا دوسرے پاسے ادھر لان واسطے راضی نہیں نعت خان ایک رات ہے قوم لاکھ روپیہ دیندی ہے داڑھی منڈا نعت خان نہ عشاء نے پڑھی نہ انہیں فجر دین نہ دور دا تعلق بھی نہیں ہے محفل کے پہلے بار بہ کے سکتا پیندا ہے وہ نعت خانی اس قوم نو سنا رہا ہے اور ایک قوم دا تو پیسے نشاور کر رہی ہے اور پورا دن ایک شیخ الحدیث مصلی رسول پہ بیٹھ کے حدیث پڑھاتا ہے اور وہ پوچھ ہوتے ہیں آئیں اپنے علماء کو مضبوط کریں اپنے اداروں کو مضبوط کریں اور اپنا پیسہ جو ہے مدارس پہ لگائیں علم پہ اپنے انویسٹمنٹ کریں اللہ مجھے آپ کو عمل کو توفیق عطا فرمائے